یہ تو مسلم شریف دی حدیث ہے جی، یہ تو بعد امام مسلم نے 200 سال بعد لکھی، تے تو حضور دے زمانے دی گل کر رہا، تینوں کنے دسیا میرے نبی دی یہ شان ہے؟ کیوں جی میں ہوں بیان کر رہا تو میں تو مسلم شریف پڑھی ہے، وہ حدیث موجود ہے، اس بھیڑیے کو پوچھو انہوں کنے دسیا؟ اور میں آکھا مولوی جی اتنا عقیدہ بھی کوئی نہ جڑا حضور دے زمانے دے بھیڑیے دا عقیدہ سی، اور انہیں تو مسلم پڑھے بغیر نبی دا علم منیا، تو مسلم پڑھ کے نہ منیا؟ دیکھو جی میں ہوں حدیث مسلم دی موجود، میں تواڈے سامنے جڑی پڑھی اس مسلم شریف دی حدیث آخری الفاظ یہی ہیں جڑے بھیڑیے نے بولے، فاخبرنا، صحابہ کہندے ہیں فاخبرنا بما کان و بما هو کائن، صحابہ کہندے ہیں حضور نے صبح تو لے کے شام تک تقریر سنائی نا، خطبہ دیتا، جو کچھ ہو چکیا پیچھے تے جو کچھ قیامت تک ہون والا سی حضور نے ساریاں خبراں دے دیتیاں، اور کوئی غیب تجھ سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میں کہا واہ جی واہ عرب دے بھیڑیا، اور واہ واہ پاکستان دے دو ٹنگے بھیڑیو، چار ٹنگا والا نبی دی شان جاننا، جو کچھ ہو چکیا دسو نا جی حدیث دے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا ایتھے کی کھے کھا رہے ہیں، جاؤ اس کھجور والے شہر، وہ چرواہ کہنے لگا یہودی کہنے لگا میں جاندا تے ہاں لیکن میری بکریاں دی کون رکھوالی کرے گا؟ میں کہا جی نبی دی شان دی گل چلی جائے نا، لمبی ہو جائے، تیرا بیڑی نو بھی اتنی طاقت دینا بھی بولتا رہو جب تک میرے نبی دی شان چل رہی۔ اللہ اپنے قانون بھی بدل دینا چلیا، ہاں تو محبت رسول۔ غازی علم الدین شہید کو پوچھا کسی نے جی منکر نکیر آئے سن، انہوں نے کہا کوئی نہیں آئے، حالانکہ منکر نکیر جدوں حضور دی محبت انسان اگے چلا جائے تیرا رب اپنے قانون بھی بدل دینا۔ حضور آ گئے، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بھیڑیا کہنے لگا بھائی اے ڈیوٹی آج فقیر دے گا۔ جی جنگلاں وچ تے مولانا کوئی نہیں سن، کوئی نہ نعت خان سی، تے جتھے کوئی بھی تعریف کرن والا نہ ہوے نا رب ڈیوٹیاں جانوراں دی لا دیندا، او میرے حبیب دی گل کر، میرے حبیب دی گل کر۔ اور ہرنی دے بچے ایک یہودی نے بن لے نا جال وچ، تے او ہرنی رو رہی، اتنی دیر وہ آ گئی تے حضور چلے گئے تے آپ نے اس ہرنی نو چھڈ دیتا، فرمایا وہ کہنے لگی جی میرے بچے ہیں تے میں بچے نو دودھ پلا کے آندیاں۔ حضور نے فرمایا جے نہ آئی تو تے انہیں کہا جی پھر میرے اوتے اس شخص جتنی لعنت ہوے جے سامنے تہاڈا نام لیا جائے تے تہاڈے درود نہ پڑے۔ ہن سمجھ آئی؟ وہ ہرنی نے حضور نال پتہ کی گل کیتی، انہیں کہا حضور میں تہاڈے نال تسی خاتم النبیین میں تہاڈے نال وعدہ کر دیاں، میں دودھ پلا کے بچے آ رہی ہونے۔ حضور نے فرمایا جی تو حضور چاہندے سن اے ہرنی فتوی لاوے، جیڑا میرے تے درود نہ پڑے ہرنی فتوی لاوے۔ ہاں جی حضور یہ چاہندے سن ہرنی بولے آج، اور تو روکتا درود تے، تیرے کو ٹائم کوئی نہیں ہوندا درود پڑھن دا۔ ہاں ہرنی کی کہندی حضور جے میں تہاڈی وعدہ کر کے میں نہ آئی نا تے میرے اوتے اس شخص جتنا لعنت ہوے کہ جیڑا سامنے تہاڈا نام لیا جائے تے تہاڈے تے درود نہ پڑے۔ ساڈے بزرگاں نے لکھیا بھئی جدوں او یہودی اتنی دیر آ گیا کہنے لگا جی او میرا شکار تسی کڈیا؟ حضور فرماندے نے میں کڈیا۔ اور رو رہی سی، کہندی سی میں بچیاں دودھ پلا کے آندی۔ انہیں کہا جی ہرنیاں بھی کدی چھٹیاں آندیاں؟ فرمایا ہاں بندیاں واسطے نہیں آندے، اللہ دے نبی واسطے آ جاندیاں۔ تو اپنے تے قیاس کرنا، تو بھائی سمجھ آئی؟ تو اپنے تے قیاس کرنا کہ جاڑ لا کے ہرنیاں جناب تو پکڑنا، بلکہ ساڑھے بزرگاں نے کی لکھیا ہما آہوان سہرا سر خود نہادہ برکف با امیداں کے روزے بشکار خواہی آمد۔ ساڑھے بزرگاں نے تے لکھیا ہما آہوان سہرا سر خود نہادہ برکف۔ حضرت امیر خسرو فرماندے جنگل تے سارے ہرنیاں وہ اپنے جناب گردنہ کٹ کے تے اپنے ہاتھوں تے رکھ کے پھر دیان، ہما آہوان سہرا
سر خود نہادہ بر کف با امید آن کے روزے بشکار خواہی آمد. اس امید نہ کہ حضور کدے تو شکار واسطے آمد نہ جناب, کدے تو حضور آن کے نہ شکار واسطے حضور آن کے. جنگل دیاں ہرنیاں بھی جناب کہندیاں حضور نے فرمایا تیری گل ہے تو جاڑ لانا میں آواں تے صحیح ایک باری. بلکہ حضرت سلمان فارسی جدوں مدائن دے گورنر سن نا تے جنگل جا رہے تے مہمان آپ دے نال سن, اے تے غلاماں دیاں شاناں. آپ نے دیکھے ہرن نس کے جا رہے تھے پرندے, آپ نے فرمایا اوئے ہرنوں تے پرندے ہو مینوں جان دیو میں رسول اللہ دا غلام سلمان فارسی مدائن دا گورنر ہاں, اے میرے مہمان نالن میرے گھر شے کوئی نہیں, ایک ہرنی چاہیے تے ایک پرندہ چاہیے. اگے اگے سلمان فارسی تے پیچھے پیچھے ہرن تے پرندہ ٹر پے. اے تے غلاماں دی یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. اے تے غلاماں دی شاناں. حضور نے اس ہرنی نو چھڑ دیتا تو یہودی کہنے لگا جی تسی میرا شکار کیتا. فرمایا ٹھہر تے جا جلے. اتنی دیر ہرنی کلے ہی نہیں بچے نو بھی نال لے کے آ گئے. یہ سرکار کا در ہے, در شاہاں تو نہیں. جے ایک ہرنی ملدی نا تے لوگاں قیامت تک کہنا سی تسی کہندے ہو ساڈے نبی کو منگو تو زیادہ دین دین. حضور نے اکا انہوں ہرنی دا وعدہ کیتا اور تے کچھ نہیں دیتا. اور ہرنی کیا نہیں نہیں یہ سرکار کا در ہے, در شاہاں تو نہیں. جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود, ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا, اور بھی کچھ مانگ. دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے. یہ باس نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ. جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے, وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. بس بھائی توجہ, یہ حضور دا در ہے. ہن فرمایا یہ تینوں لینے نو جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی. ہرنی پھسان گئے سی آپوں پھس گیا. ہرنی پھسان گئے سی تے آپوں پھس گیا. سمجھ تو کہندا جی ہن ہرنا نو کی کرنا ہے, مینوں کلمہ پڑھاؤ. ہرنا نو کی کرنا تیرے کس طرح جی. مولانا حسن رضا کی کہندے ایسے جلوے پر کروں لاکھ حوروں کو نثار. اے لوٹے بسترے والے ہیں بیچارے ساری زندگی. ہسنے والی گل نہیں, مسیتی جسیندہ نہیں, ہسنے والی گل نہیں. یہ بیچارے لوگوں اس لالچ کہندے بھئی تبلیغ کے لیے چلو وہاں اللہ کی باتیں ہوں گی, اللہ کی رسول کی باتیں نہیں ہوں گی, اللہ کی باتیں ہوں گی. سمجھ آئی نا بات. تے اللہ تک پہنچن دا ذریعہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو حضور دے بارے گلاں کرنا ظالماں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی دا نام کلمے وچ درمیان وچ رکھیا, لا الہ الا اللہ تے اگے لفظ محمد, اگے رسول. اللہ دا پھر ادھر نہ آیا. فرمایا میرے تک پہلے کوئی آئے گا تو میرے حبیب تک جائے گا. پہلے میرے نال مقابلہ کرے, رب نہ کون مقابلہ کرے گا. چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے اور رفعت شان رفانہ اللہ کا ذکر دیکھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے, حضور آ گئے. سمجھ آئی نا بات. حضور دیا شانہ حضور آ گئے. ہما نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت, سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی. شاعر کہندا ہے دشمن دے نصیب گل ہی کوئی نہیں حضور نال پیار کرنا. سر دوستاں سلامت. جدوں حضور اٹھ ذبح کرن لگے نا میدان مینا وچ, 63 اٹھ حضور نے اپنے ہاتھ نال ذبح کیتے تے اٹھ آپس وچ لڑ پے. انہاں کہ پہلے مینوں اگے گردن کرن دے. سیاست دی حدیث اے دا کوئی انکار کر سکنا. اور میں کہا جی اٹھن نوں کنے دسیا سی. شاعر کہندا ہے دشمن دے نصیباں وچ گل ہی کوئی نہیں. سرے دوستاں سلامت. اٹھ کہن لگے حضور ایتھے خنجر چلاؤ. سرے دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی. ساڑھے سار جے سلامت ہیں, ایتھے ذرا خنجر آزماؤ. اے حضور دی غلامی دیاں برکات ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار دیاں برکات ہیں, حضور نال محبت دیاں باتاں. گل سمجھ آ رہی؟
ساڑھے بزرگاں نے لکھیا بھائی اے جڑی ہرنی دی اکھ خوبصورت ہے نا وہ اس وجہ تو کہ انہیں حضور نال وفا کی تھی. ساڑھے بزرگاں نے لکھی گل فرمایا اس ہرنی نے وفا کی تھی بچیاں سمیت آ گئی. ہوں یہودی چرواہا جڑا وہ بھیڑیے دے سپرد کر کے اپنی بکریاں چلا گیا مدینہ پاک. بعض لوگوں بڑی تکلیف ہوئی غازی ملک ممتاز حسین قادری دے مسئلے بہت تکلیف ہے تو جنہوں تکلیف ہے ساڑھے کول تو علاج کوئی نہیں. اور ساڑھے شاہ صاحب نے فرمایا اور ڈاکٹر رشید چودھری جہاں ہارون رشید پتر سی وہ بیچارہ فوت ہو گیا وہ بیٹا بھی بہت اچھا آدمی سی ہارون رشید. وہ میری ملاقات ہوئی بیماری دے دوران بڑا اچھا منڈا سی اور میں اس واسطے دعاواں میں ٹھیک ہوندا تو میں وہ جنازہ پڑھن بھی جانا سی. سدا میری والدہ کہندے ہوندے سن پترا سدا بھلا کوئی نہیں کردا جڑا ایک واری کرے وہ زندگی یاد رکھنا ہے. اسی وہ کول گئے انہیں 1000 روپے فیس لے لئی تو جدوں انہیں ساڑھے چہرے مورے ویکھے نا تو باہر نکلے تو اپنا بندہ پیچھے بجایا انہیں کہا مولانا نو 1000 روپیہ واپس دیاؤ. جتھے لکھاں لگ گیا سن تے 1000 دی گل کوئی نہیں سی لیکن خاندانی بندہ خاندانی ہوندا. اور دیکھو نا ہارون رشید کدوں دا فوت ہویا اج کتنی برکت والی رات ڈاکٹر ہارون رشید نو اسی یاد کر رہے ہیں ڈاکٹر رشید چودھری دا پتر. تے ہون اگر مطلب کسی نو سمجھ مقام رسول نہیں آندا تو ڈاکٹر رشید چودھری جڑا سی نا تے ہارون رشید دوویں اے پاگل بندیاں بن کے لے جاندے سن تے او سر نو کٹ دیندا سی تے او دماغ خراب بندہ ٹھیک ہو جاندا سی. ہن اگر کسی دا دماغ خراب ہے تے ڈاکٹر رشید چودھری بھی مر گیا ہارون رشید بھی مر گیا ہن ڈاکٹر صاحب نو پتہ ہے ہن دا نائب کون ہے اسی او دے کول بھیج دیاں گے. جس دا دماغ خراب ہے اسی او دے کول بھیج دیاں گے بھائی ڈاکٹر ہارون رشید بھی مریا چودھری بھی مر گیا تے ہن او دے نائب نے تے سر نو کٹ دے ہوئے دا دماغ خراب ہے. تے جدا دماغ خراب ہے انہوں مقام رسول سمجھ نہیں آ رہا تے اسی کی کر سکنے ہیں. ہاں جی اتنے کینیڈا بہ کے بندہ بک 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 کرے 13 گھنٹے دی بک بک کرے. میں کہا کتے جتنی بھی تیرے غیرت کوئی نہیں جی. گل اے وے او منگولیاں دا کتا جڑا سی الدرر الکامنہ فی اعیان المیت الثامنہ امام حجر اسقلانی فرماندے او منگولے ہلاکو خان مرزا مغل دا قبیلے نے اعلان کیتا اسی عیسائی ہونا ہے. سٹیج لگ گیا ہزاراں دا مجمع آ گیا تے یا اتھے عیسائی سن تے یا جناب منگولے سن. ایک پادری اٹھیا مجمع وچوں انہوں جوش آیا جس طرح اج بک بک حضور دے خلاف کرنے. فجعل واحد منہم ینتقص النبی. امام ابن حجر اسقلانی حدیث سند ہے بابے نے جنہیں واقعہ لکھا 8ویں صدی ہجری دا 600 سال اس واقعہ نو ہو گئے. ہن بھی مسلمان کی کہندے بھائی اسی میلاد دے لنگر اسی کھائیے تے رسول اللہ دی ناموس واسطے کتے اٹھ کے لوگوں نو لڑن. بھائی کتے تے تاں لڑن گے نہ اٹھ کے جب مسلمان دو ٹنگاڑا نہیں ہوئے گا. پھر رب نے اپنے حبیب دی ناموس دی حفاظت کا ذمہ لیا پھر کتے کو بھی وہ کم لے لوے گا. جدوں تک ممتاز غازی زندہ ہے تو پھر غازیوں کو کم لینا ہے. آج بھی مسلمان کہندے ہیں لنگر اسی کھائیے بریانی اسی حضور دے نام تے کھائیے تو اٹھ کے کتا لڑے. ایک کیوں جی کتا کیوں لڑے جی؟ آج کتے بیچارے تو جنت ہی جی کوئی نہیں جانا. قیامت والے دن حضور نے فرمایا سارے جن بھی نیک بھی تے بد بھی تے سارے جانور اللہ تعالیٰ مٹی بنا دے گا. مٹی ہو جان گے ختم ہو جائے گا سلسلہ ان کا. صرف جنت وچ انسان جان گے حضور دے غلام تے جہنم وچ بدکار لوگ جان گے. کتے نے تے جنت وچ کوئی نہیں جانا. امام کہندے ہیں بھائی وہ جدوں ایک پادری نے سٹیج تے گل کیتی نا حضور دے خلاف وَهُنَاكَ قَلْبٌ صَيْدٌ مَرْبُوطٌ فرماندے نے ایک شکاری کتا بدے ہوئے سی سٹیج تے قریب. فلما اکثر من ذالک جدوں اس نے دوبارہ گل حضور دے خلاف کی تھی تو وصب علیہ القلب کتا اچھڑیا اس نے رسا توڑیا. فخشم اس سٹیج تے چھال مار کے اس پادری دے منہ تے چنڈ ماری اور میں ہوش کر باویں اج تے مسلمان کوئی نہیں اے ڈیوٹی اج میری لگی ہوئی. میں کتے گل کرنا چاہتا جی قیامت والے دن اس کتے نے جا کے مقدمہ دائر کر دیتا حضور دی بارگاہ وچ اس منگولیاں دے کتے نے کہ حضور اس امت دی تساں سفارش کرنی انہاں دے دل وچ تے میرے جتنی بھی غیرت کوئی نہیں سی. میں تو کسے مدرسے بھی نہیں سی پڑھے ہویا. میں تو کتا سی کتا ذات دا دل بندے دا ڈردا اس نو کتا کہن لگا لیکن مجبوری ہے سی تو کتا ہی. کم انہیں کتنا وڈا کیتا فخلصوا منہ لوگ آ گئے انہاں نو جناب ماریا دھرے کرے کیتی اس بیچارے نو بند دیتا. فقال بعض من حضر هذا بكلامك في محمد صلی اللہ علیہ وسلم
حاضرین جو ایک بندہ اٹھیا انہیں کہا یار کتا تینوں تاں تو نہیں لڑیا کہ تو حضور دے خلاف گل کی تھی؟ وہ کہنے لگا کلا بل ھذا الکلب عزیز النفس رانی یشیر بیدی فظن انی اريد ان اضربہ. کہنے لگا نہیں 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 ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کتا بڑا غیرت والا تھا، میں تقریر کر رہا تھا، ایسے میرا اشارہ ہو گیا اس کتے کی طرف، اس نے سمجھا مجھے مارنے کا اشارہ کر رہا ہے، اس لیے یہ رسا توڑ کر مجھے پڑ گیا. امام کہتے ہیں ثم عاد الی ما کان فیہ. پھر وہ پادری سٹیج ہوتے چڑھیا، انہیں حضور کے خلاف دوبارہ گل کی تھی. تے ہن کتے نے کی کیتا فوسب الکلب مرۃ اخرى. کتا دوبارہ اٹھیا، انہیں رسا توڑیا. پہلے تو انہیں ماری سی چنڈ، بھائی بندہ بن، تو کی سمجھدا حضور دی ناموس تے گل کر کے تو بچ جائے گا؟ امام کہتے ہیں دوبارہ کتا آیا فقبض علی زردمتہ، انہیں وہ دی گردن نپی. پہلے تے لوگوں نے چھڑا دیتا، ہن رب العالمین نے اس شکاری کتے نو طاقت کتنی دیتی، ایک لت انہیں وہ منہ تے رکھی، دوسرے سینے تے فقلا، انہیں وہ سر تن نالو جدا کر کے رکھ دیتا. او یار گل سن، لوٹیاں بسترے نہ کدی اسلام نہیں پھیلیا. مزید گندگی تے پھیل سکتی رائے ونڈ، سارا علاقہ سیم زدہ ہو جائے، لیکن اے نہیں ہو سکا کہ کدی دین دا جھنڈا بلند ہوئے گا. دین دا جھنڈا غازی ممتاز یا کردار نال بلند ہوئے گا. سب پوری دنیا تے غازی ممتاز ہو رہی، غازی ممتاز ہو رہی. جائے کہ زاہداں بہزار اربعی رسند مستے شراب عشق بیاکا حمیر اسد. حافظ شیرازی کہنا جتنے لکھاں سالہ بعد لوگ گوڈے تے سر رگڑ کے پہنچ دین، حضور دا عاشق تے ایک چھال نال جا پہنچدا. اور یارا گل تے سنو خدا نے بندو، میں گفتگو مکان لگا، بس آخری گلاں نو. کھانا پہنچ گیا جی، بس کھانا پہنچ گیا، ٹھنڈا تے نہیں نہ کرنا. توجہ، حضور دی غلامی اختیار کرو. میری تو گفتگو کا مقصد ہی ہے، جتھے اسی جانے ہیں کوئی گل دستے ہیں، حضور دی غلامی اختیار کرو. اپنی کھوپڑی دا کچھ سوچو، یہ کھوپڑی ہے کیڑی جیڑی حضور دی شانہ توڑے؟ یہ کوڑی کیڑی عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا غشا گیا، ابھی منزلوں پرے پہلا ہی آستان ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی لکھیا ساڑی عقل ہے کتنی، میں وہ تمہیں دسن لگا. فتاوی رضویہ جی 30ویں جلد 29 اور 30ویں جلد 138 صفحہ حضرت وہب بن منبہ دے حوالے نال آپ فرماندے میں 71 مذاہب دیاں کتاباں پڑھیاں، ہر مذہب دی کتاب وچ لکھیا سی کہ اللہ تعالیٰ نے جڑی ساری مخلوق نو عقل دیتی اور قیامت تک دے گا، حضور علیہ السلام دی عقل دے مقابلے پتہ ہے کتنی؟ جس طرح دنیا تے ریت دے سہارا تے ٹیلے ہون نا، انہاں دے سامنے ریت دا ایک ذرہ کیتا جائے. اور دس تیری تو عقل ہی کوئی نہیں تے تو حضور دے بارے گلاں کرنا. ساری مخلوق نو اللہ نے اتنی عقل دیتی. ریت دے دریائے راوی دے بندہ کنارے جا کے ایک ذرہ ریت دا کرے تے کی حیثیت ہے اس ریت دے ذرے دی؟ حضور علیہ السلام دی عقل مبارک اتنی ہے. اس واسطے حقیقت محمدیہ کسی نو سمجھ نہیں آئی. سمجھ آئی نا بات؟ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا. ہویا کی جناب غازی ممتاز دے کام نال ہویا کی؟ گیلانی بھی عدالت پیش ہو گیا. آج پتہ نہیں انہاں نال ہور کی ہونا ہے. ہاں ڈرو خدا سے، ہوش کرو، جتنا جلدی ہو سکے غازی ممتاز کو جان چھڑاؤ. اے اس مخلوق دا بندہ ہی نہیں رہا جلیا. حضور دے دل دیش کیوں توانا می شود خاک ہم دوش سریا می شود. اقبال کہتا ہے مٹی بھی ہوئے محبت رسول آ جائے تے عرش بھی دا مقابلہ تے نہیں کر سکنا. غازی ممتاز تے بہوں اگے تو بندہ ہو گیا. اس واسطے اسی تے صرف جناب غلامی دیاں گلاں کرنے ہیں، لوگوں نو پریشانی ہوندی. میں آکھا جی ہر کوئی اپنے بڑے کی بڑائی کرتا ہے. بھائی میرے ماں باپ میں نے پڑھایا، میں کدی اس ممبر تے نہ لیا؟ میرے ماں باپ نہ جی نہ غازی تا سی، غازی 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 کیوں؟ میں نسبت کی بات ہے، کمال دی بات. غازی صاحب کوئی اندروں سانو پیسے بھیج دیں کہ بھائی میرے نعرے لاؤ، کیوں؟ آخر کی وجہ ہے؟ نسبت کی بات ہے. کوئی ہوش کرو، سوچو کہ ہم کیوں یہ نعرے بلند کر رہے ہیں، ہمارا کیا مقاصد ہے؟ کیا ہم امریکہ سے پیسے لے رہے ہیں؟ امریکہ سے جس نے پیسے لیے وہ تو غازی کو قاتل کہہ رہا ہے. جو مسجد رحمت للعالمین کے پیسے کھاتا ہے وہ غازی کو ہیرو کہہ رہا ہے. جو پیر مکی کی تنخواہ لیتا ہے وہ غازی کو ہیرو کہہ رہا ہے. ہاں امریکہ دے ڈالر کھاتے ہوندے تے اسی بھی کہندے غازی قاتل ہے، کیونکہ ڈالر بند ہو جاندے. ڈالر لبدے ہی اس نو جڑا بغیرتی کردار ادا کرے. اسا بھکھے تے مر سکنے ہاں. ہاں جی صحابہ کول تو جناب کھجوراں بھی کوئی نہیں سن میدان بدر وچ کھان دیاں. ادھر تو جناب اٹھاں دے بوٹیاں دے شوربے پیتے جا رہے سن کافراں دے مجمع وچ، لیکن صحابہ نے یہ نہیں کیا حضور پہلے روٹی تو دیو. اے غلاماں دا دستور ہی کوئی نہیں. ہاں غلام صرف یہ دیکھتا ہے میرا آقا کیا چاہتا ہے، بس اتنی بات ہے. ہویا کی جی اس کتے دے کام نال
شیری رحمان باہر نس گئی، کہنے لگی میں بھی ناموس رسول پر جان کر میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں کہا جی بس 27 گولیاں؟ واہ غازی واہ، سیدھے تو کتنے ٹیڑے بندے سیدھے کر دیتے۔ رحمان ملک کہنا میں بھی ناموس رسول پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے سامنے بھی گستاخ رسول آئے گا تو میں بھی مار دوں گا۔ تو میں کہا جی تواڈے سامنے آئے تسی مارو تو مجرم نہیں ہونا، ہن غازی مجرم ہو گیا تے تسی آپ یہ تو رحمان ملک کے خلاف مقدمہ بنتا ہے بھئی تو گستاخی ماورا عدالت مارے گا تو تینوں گرفتاری نہیں ہوئے گی تیری۔ زبردست، غازی ممتاز بیچارہ کر بیٹھے ہو تو جرم ہے ہن تسی خالی نعرے لا رہے ہو غازی ممتاز ہے، جتنا جلدی ہو سکے غازی ممتاز نو رہا کر کے ہاتھ جوڑو دے سامنے، ہاتھ جوڑ کے کہو بابا تو پاکستان جا کوئی نہیں رہا، جا کے مدینہ پاک جا، حضور دے کالینا تے جھاڑو دیتا کر اتنے جا کے اپنا کام کر، ساڑھے واسطے تو باہر ہو گیا۔ کیوں جی؟ حضور دی غلامی۔ اور کتے دے مارن دا نتیجہ کی نکلیا؟ امام کی کہندے ہیں فاسلم بسبب ذالک نحو 40 الف من المغل، امام کہندے ہیں ہزاراں دے عیسائی ہونا آئے سن، مغل ہزارہ عیسائی ہونا آئے سن، عیسائی چاڑے جناب انہاں دے پوپ تے پشن بیٹھے سن جناب سٹیجاں تے، اج ساڈا مذہب بڑا ود رہا تے خدا وے حضور جی آ گئے۔ ہن عیسائیاں دا کی مطلب ہویا مذہب ودن دا؟ رب دی غیرت نے گوارا نہیں کیتا، رب العالمین نے کتے نو بھیج کے اپنے حبیب دے وال ساری دنیا نو پھیر دیتا۔ امام کہندے ہیں 40,000 تاتاری جڑے عیسائی ہونا آئے بیٹھے سن حضور دا کلمہ پڑھ گئے۔ آخری بات، او جدو گیا نا چرواہا مدینہ پاک یہودی، او رسول اللہ نو ملیا تے ساری داستان سنائی، حضور انج میں بکریاں چرا سے انج بیڑیا آیا، انج میں ماریا، بیڑیے نے انج گل کیتی، مینو بیڑیے نے بھیجیا۔ حضور نے فرمایا بہ جا۔ حضور نے صحابہ نو کیا بھائی سارے جمع ہو جاؤ، مسجد ساری بھر جائے۔ اور میلاد کنوں کہندے ہیں جی؟ اتنی بھی شعور کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا تو مینوں کلیاں دسیا نا، اے میں اپنے غلاماں نو جمع کرنا، تو ذرا مجمع وچ دس۔ او پھر کھڑے ہو گئے، حضور دا کلمہ جو پڑھ لیا، او کھڑے ہو گئے، او صحابی بن گئے جی۔ مسجد نبی شریف وچ قدم رکھن تو پہلے کافر، قدم اندر رکھیا مسلمان ہو گئے، صحابی بن گئے۔ حضور نے فرمایا ہن مجمع تقریر کر، بھائی بھیڑیا کیویں آیا سی، تو چھڑایا کیویں سی، انہیں تیرے نال گل کی کیتی، میرا پتہ دسیا کیویں؟ اسی کی کرنے جناب میلاد ہوتے؟ صحابہ تے بعد وچ نہیں سن چاہندے بھئی سانو لنگر کھواؤ، اسی تے لنگر بعد وچ کھواندے ہاں تاکہ احسان نہ کوئی سمجھے بھئی میں 2 گھنٹے بیٹھ رہا مولوی صاحب تبلیغی جماعت دی طرح 2 گھنٹے بیٹھ رہے ورنہ مسیتی اللہ کی دین کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، 3 گھنٹے بہ کے جناب مغز کھا کے تے بعد کسی نو پیاس لگے تو کہندے جاؤ ٹوٹیوں سے پانی پی لو۔ میں کہا یہو جہ دین کوئی نہیں مندا، 3 گھنٹے تو بعد بھکھا جا کے ٹوٹیاں تو پانی پیواؤ، دین ایتھے آ تینوں دسیے 4 گھنٹے تو بعد جناب ککڑ تے مرغے تے جناب بریانیاں تے دیسی گھی دے حلوے کھواندے، تو کہ اس دین نو مندے کیوں جی؟ قسم بخدا میں گل کر رہا، اے جو رکھے دین نو کنے مرنا ہے؟ 3 گھنٹے مسیتی مغز کھا کے جی ٹوٹیاں تو پانی جا کے پیو، کوئی ٹوٹیاں تو پیندا ہے پانی؟ جن روٹی جا کے بڈھی کول کہا، میں کہ بڈھی نو راتی لترا نال کٹے گی، ادھی راتی آ وڑیا تو وڈیا دیندارا، اس ویلے ساڈی آرام دا ٹائم سی، وڈا دین سے سکھ کے آیا، ہن جائے گا چاڑا ہو کے جائے گا جناب میں دیسی گھی دا حلوہ کھا کے آیا، میں جناب چھوٹا گوشت کھا کے آیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسے روز گیا کر، گھر دی جان تے چھوٹے تیرے کول۔ بڑھیا تو روزانہ دعا منگنی پئی، اس دی روٹی لتھ رہی ہوئے ساڈے سر تو۔ میں اور ٹھہر یار، میں حقیقت بات کر رہا ہوں، اے رسول اللہ دی غلام۔ میں کہا جی ہن پتہ کی ہے رسول اللہ دے بعد لنگر کیوں نہیں سی؟ اودی وجہ کی وے؟ 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کنانی تے جنا محمد عربی ڈٹھا اور رجے تو ہی جہانی۔ سمجھ آئی بات؟ حضرت یوسف علیہ السلام دا پوری احسن القصص قرآن نے کیا سب تو سونا قصہ ہے جناب یوسف دا۔ وہ تو آخری 12ویں سپارے دے آخری رکوع وچ آیا کہ جناب نو خواب آئے تو انہوں نے کہا جناب قات سالی پوے گی، تسی غلہ جمع کرو، غلہ جمع ہو گیا۔ 3 مہینے پہلے غلہ آن تو پہلے غلہ مک گیا۔ جناب یوسف علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا ساری قوم بھوکی، ہن غلہ مک گیا، انہاں نو کتھوں روٹی کھوائیے؟
تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے روٹی نہیں کھوانی، انہوں نے صبح روزانہ اپنا دیدار کرا دیو، انہوں نے 24 گھنٹے بھوک نہیں لگنی ہون. سمجھ آئی؟ تے میاں محمد کھڑی شریف والے فرماندے نے 3 مہینے رجی خلقت ویکھ یوسف کنانی تے جنا محمد عربی ڈٹھا اور رجے دوئی جہانی. جدو رسول اللہ ویکھ لیا صحابہ نو پھر انہوں نے ٹکر دی، اسی تو ٹکر تاں کھواندے ہیں. ہاں تسی کہو جی حضور نے تو بعد روٹی نہیں کھوائی، وہ تو صحابہ تو رجے ہوئے سن. ہاں اور دوئی جہانی رجے ہوئے سن. آخری گفتگو میری مک گئی. وہ صحابی جدو گل کر رہے ہیں تو انہوں نے دل وچ کھٹکا کہ یار وہ بکریاں وعدہ تو اس بھیڑیے نے کیتا لیکن بھیڑیے ہی ہوتا. سمجھ آئی نا بات؟ گرگ زادہ عاقبت گرگ شود گھر چ با آدمی بزرگ شود. ساڈے بزرگاں نے تو لکھیا کہ جناب باویں انساناں وچ لکھ سال بھی بھیڑیاں رہے عادتاں نہیں جانیاں، عادتاں بھیڑیاں والیاں ہی بندے چ رہنیاں، لیکن اس دیاں نہیں جانیاں جڑا تواڈے میرے چ رہے. جڑا رسول اللہ دے دربار وچ چلا جائے او دی گل ہور او تے گل ہی ہور ہوندی. او صحابی گل کر رہا ہے لیکن دل وچ دھڑکا بکریاں دا کی بنے گا جے کھا گیا بھیڑیا. تے حضور نے انہوں نے روک کے فرمایا یار وہ بکریاں دے بارے پریشان نہ ہو، جڑا بھیڑیے نے وعدہ کیتا وہ پورا کرے گا، رہے گا یوں ہی ان کا. تو تقریر سنائیے حضور آ گئے تے بس ہن تو نعرہ تے جو لاؤ بھائی غازی ممتاز دے کوٹھڑی نال ٹکراوے. مرحبا 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 مرحبا. غازی ہمارا چھوٹے گا، سمجھو بس بھائی سمجھو. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک. اب جناب سلام ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی اور اس کے بعد بہت زیادہ لنگر پکا ہوا ہے، بڑی تسلی سے آپ نے کھانا ہے. ہاں تو پھر اے یاد رکھنا ہے حضور آ گئے. تسی آسمان دی آوازاں بھی سن رہے ہو جی، وہ بھی خاموش کوئی نہیں کہندا حضور آ گئے. تسی ویکھیا ہوا کیوں جی چل رہی، میں کہندے ٹھنڈی چل رہی، میں آکھا انہیں بھی تو وجد کرنا ہے نا، کمال ہو گئی. بارش شروع ہو گئی، حضور آ گئے حضور آ گئے. تو بڑی تسلی نہ کھانا کھا کے جانا ہے، شور نہیں پڑنا. تو پھر سویر دی نماز بھی پڑھنی. یار کوئی اپنے آپ نو بدلو، سمجھ آئی نا. حضور آ گئے. تسی مطلب اعلی حضرت بریلوی فرماندے نے تسی کدی سوچا تسی کنا اکھاں نو روا دیو گے قیامت والے دن. حضور رو پین گے اللہ دے سامنے، حضور رو پین گے رب دے سامنے. سمجھ آئی نا. حضور روتے جائیں گے، ہم کو ہساتے جائیں گے. تو کدی سوچا یار اسی کنا اکھاں نو روا دینا ہے؟ تو بیڑے کام چھڑ دیو، چنگے کام کرو. قیامت والے دن حضور اپنی دستار بھی رب دے سامنے لا دینے. حضور دستار لا کے سجدہ کرن گے، مولا بکھر کر کے زلفوں نے یہ رنگ لایا، یہ کہہ کر خدا نے نبی کو اٹھایا، پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں؟ یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی، کہتی ہے میرے گیسوؤں کی سیاہی کہ سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی، بس میرے گیسو یہی مانگتے ہیں. وفادار امتی بنو. حضور آ گئے، حضور دے دین دا پرچار کرو. ہاں گل نہیں سننی کسی دے کول زندگی چ. انہوں نے کہا حضور آ گئے، بس گل ختم ہو گئی. حضور دا دین آ گیا، گل ختم ہو گئی. محبت نال جتھے بھی جاؤ حضور دے درود پڑھو، حضور دیاں گلاں سناؤ لوگاں نو. جیڑا مولوی کوئی دائیں بائیں گل کرے انہوں کہو مولوی کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علماں وچ پھسا ملا. سمجھ آئی؟ انہوں نے کہا دس حضور دیاں زلفاں کی ہو جیاں سن، حضور دے ناخن کی وجہ سے، حضور دا مسکرانا کی وجہ سے، حضور دے دند کی وجہ سے، حضور دے لب کی وجہ سے، حضور دا ہاتھ کی وجہ سے، حضور دی تلوار کی وجہ سے، حضور لیٹے کیویں سن، حضور وضو کیویں کیتا، حضور مدینے داخل کیویں ہوئے،
حضور مکے دا طواف کیویں کیتا, حضور حضرت اسود تے آئے کیویں, کعبے دا دروازہ کھلیا کیویں, حضور اونٹنی تے طواف کیتا کیویں, حضور دی اونٹنی دی جھگ جڑی نکلی او صحابی نے منہ تے مڑی کیڑ جے. اس طرح دیاں گلاں سنے کر, اے جیاں گلاں سن.